اینشینٹ ایجپٹ کی سرزمین ہزاروں ایسی مسٹری سے بری ہوئی ہے جنہیں جان کر انسان کے لیے یقین کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ ایجپٹ کے ایک مشہور اور قدیم شہروں میں سے ایک شہر ابائڈوس کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس شہر کے ایک طرف تو کچھ کلومیٹر دور ریور نائل گزرتا ہے تو دوسری سائڈ پر دور دور تک ریت ہی ریت نظر آتی ہے۔ یہ بات ہے 1988 کی، جب اس ریتلے میدان میں تیز آندھی کے باعث ایک ایسی عجیب و غریب چیز ابھر کر سامنے آتی ہے جو کہ لوگوں کے لیے بالکل نئی تھی۔ یہ چیز ایک لکڑیوں کا تباہ حال اور گلا سڑا سٹرکچر تھا۔ اسے دیکھ کر لوگوں کے لیے یہ سمجھنا مشکل تھا کہ آخر یہ کون سی چیز ہے۔ جب اس سٹرکچر کی بات آرکیولوجسٹ تک پہنچی تو انہوں نے اپنی ٹیم کے ساتھ اس جگہ پر ریسرچ کرنا شروع کر دی۔ جب اس سٹرکچر کو ریت سے مزید باہر نکالا گیا تو پتہ چلا کہ یہ تقریباً 70 فیٹ لمبی ایک بوٹ تھی، لیکن وہاں پر یہ صرف ایک بوٹ نہیں تھی جو نکل کر سامنے آئی تھی۔ اس ریسرچ کے دوران 2 نہیں 4 نہیں بلکہ 10 سے زائد بوٹس ایک ہی لائن میں ہزاروں سالوں سے اس ریگستان میں ریت کے نیچے پڑی ہوئی تھیں۔ آرکیولوجسٹ کی ٹیم اس خستہ حال لکڑی کے سیمپل سے یہ بات جاننے میں کامیاب ہو چکی تھی کہ یہ بوٹ 5000 سال پرانی لکڑی کی بنی ہوئی تھی۔ کئی سالوں کی مسلسل کھوج کے بعد آرکیولوجسٹ نے یہ اندازہ لگایا کہ یہ اتنی بڑی بوٹ ایک ہی سمت میں کوئی انسان ہی کھڑی کر سکتا ہے۔ اس وقت ایک خیال جو کہ ریسرچرز کے دماغ میں گردش کر رہا تھا یہ غلط ثابت ہوا کہ شاید کسی دور میں یہاں سے ریور نائل کا کنارہ گزرتا تھا، کیونکہ جب ریسرچرز نے اس بورڈ کے اطراف میں موجود ایریے کا جائزہ لیا اور اس پر ریسرچ کی تو پتہ چلا کہ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ یہاں پر کبھی کسی وقت میں ریور نائل گزرا ہو۔ لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ اتنی بڑی بڑی بورڈز آخر یہاں کیسے آئیں۔ ان بورڈز کو جب 3D میپ کے ذریعے مزید اسٹڈی کیا گیا تو پتہ چلا کہ یہ اتنی بڑی بورڈز تھیں جن کو اس وقت 30 لوگ مل کر چپو کی مدد سے چلایا کرتے تھے۔ یہ کشتیاں بظاہر بہت ہی مہارت کے ساتھ اور اس دور کے لحاظ سے جدید نوعیت کی بنائی گئی تھیں، اور ایسی اس وقت کی جدید بورڈز بنانے کی پاور اس وقت صرف مصر کے بادشاہ یعنی فرعون ہی کے پاس ہوا کرتی تھی۔ ان بورڈز کے پاس ایک بہت بڑی اینٹوں کا سٹرکچر نما بلڈنگ بھی دریافت کیا گیا جس میں شاید اس وقت لوگ اپنے خدا کی عبادت کیا کرتے تھے۔ اس بلڈنگ میں استعمال ہونے والی اینٹیں بھی وہی تھیں جو کہ ان بورڈز کے سائیڈوں میں، ان کے نیچے اور اوپر لگائی گئی تھیں، لیکن ہزاروں سال گزرنے کے بعد اوپر والی اینٹیں خستہ حال ہونے کی وجہ سے گر کر تباہ ہو چکی تھیں۔ اینٹوں سے بنے بڑے بڑے تابوت نما باکسز کے اندر یہ بورڈز رکھی گئی تھی، جس سے یہ تو پتہ چل چکا تھا کہ یہ بورڈز یہاں پر سمندر کی لہروں سے نہیں پہنچی بلکہ یہیں پر تعمیر کی گئی تھی۔ لیکن اصل کویسچن کا ابھی تک آنسر نہیں ملا تھا۔ ریسرچرز کی انتھک محنت کے بعد یہ بات تو پتہ چل چکی تھی کہ یہ بورڈز یہیں پر تعمیر کی گئی تھیں، لیکن ایک اور سوال تھا جو کہ ابھر کر سامنے آ چکا تھا۔ وہ سوال یہ تھا کہ آخر یہ بورڈز اینٹوں سے بنے باکسز کے اندر رکھنے کی کیا ضرورت تھی۔ اس آخری کویسچن کا آنسر جاننے کے لیے ریسرچرز نے جب آس پاس کے ایریا کو مزید کھنگالا تو پتہ چلا کہ یہاں سے 2 سے 3 کلومیٹر دور مصر کے بادشاہ کی قبر ہوا کرتی تھی۔ جب بادشاہ اس دنیا سے رخصت ہوتا تھا تو اس کے ساتھ پروٹوکول کے لیے اس کی ساری دولت بھی دفن کر دی جاتی تھی، اور اسی وجہ سے بادشاہ کی بنائی ہوئی یہ بورڈز بھی اسی اعزاز میں اس کے ٹوم کے قریب ہی اینٹوں کے بنے تابوتوں میں دفن کر دی گئی تھیں۔ بادشاہ کے فوت ہونے کے بعد اس کی ساری دولت دفن کرنے کی یہ ٹریڈیشن بعد والے فیرا میں بھی اسی طرح چلتی آئی۔ نہ جانے اس طرح اور بھی کتنے خزانے اور اس طرح کی بورڈز دنیا کی نظروں سے اوجھل ایجپٹ کی سرزمین میں ہزاروں ٹن ریت کے نیچے دبی ہوئی ہیں۔ یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی کامنٹ میں ضرور بتائیے گا، اور ایسی مزید مسٹریس اور ہسٹورک ویڈیو دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں۔ ملتے ہیں ایک اور نئی زبردست ویڈیو میں۔